بلکہ اس کا ہر وقت اپنے رب پر یقین ہوتا ہے کہ میں ہر وقت اپنے رب ہی کی دہلیز پہ جھکوں گا تو وہی مجھے نوازے گا۔ حضرت اکرمہ ابو جہل کے بیٹے اور صحابی رسول، آپ نے کلمہ پڑھ لیا، آپ کا ایمان لانے کا بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ فتح مکہ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام اعلان معافی کا جو اعلان کیا، فرمایا جتنے بھی میرے ذاتی دشمن ہیں، میرے جانی دشمن ہیں، سب کو آج کے دن میں نے معاف فرما دیا۔ 10 بندے ایسے تھے کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باقاعدہ صحابہ کی ڈیوٹی لگائی تھی، ان 10 کو جہاں پاؤ وہیں پہ مار دو، کیونکہ وہ اللہ کی حدود کو اس حد تک پھلانگ چکے تھے کہ ان کے لیے واپسی کا راستہ بند ہو چکا تھا۔ لیکن پھر بھی رب کی رحمت تو رحمت ہے، جتنے بھی دروازے بند ہو گئے ہوں، ایک دروازہ اللہ تعالیٰ سے باقی ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے امید کا دروازہ۔ اگر رحمت کا دروازہ بند ہو جائے تو امید کے دروازے پہ نظر رکھنی چاہیے۔ حضرت اکرمہ کو جب پتہ چلا کہ میرا نام بھی ان 10 لوگوں کی لسٹ کے اندر ہے کہ جن کو حضور نے قتل کرنے کا کہہ دیا ہے، تو آپ ایک دم سے بھاگ کر سمندر کے کنارے پہنچے۔ سمندر کے کنارے جب آپ پہنچے تو آپ نے ایک کشتی لی کرائے پر، تاکہ میں ایتھوپیا افریقہ کے اندر داخل ہو جاؤں، حبشہ کی طرف چلا جاؤں، تاکہ میں قتل ہونے سے بچ جاؤں۔ تو حضرت اکرمہ سواری کشتی کے اندر ہیں، ساتھ اور مسافر بھی ہیں۔ کشتی جب سمندر کے درمیان میں پہنچی تو پانی کی موجیں اس قدر خطرناک ہو گئیں کہ جو ملاح تھا کشتی کو چلانے والا، اس نے سب لوگوں کو کہا کہ تم سارے اپنے اپنے خداؤں کو یاد کرو، یعنی کوئی لات منات عزا، جس کسی کو کوئی جو پوجتا ہے اس کو یاد کرو، شاید کہ کشتی جو ہے یہ بھنور سے نکل سکے۔ سب نے سب کو یاد کیا، لیکن کشتی ہچکولے کھا رہی ہے، خطرے میں ہے۔ پھر اس ملاح نے ایک بات کی، اس ملاح نے پھر یہ کہا کہ اچھا اس سے تو نہیں ہوئی، اب تم اس طرح کرو کہ اس مالک حقیقی کو، اس خالق حقیقی کو پکارو جس کے پردے میں تم اوروں کو پکارتے ہو۔ مشرکین مکہ لات منات اور عزا کو خالق حقیقی نہیں سمجھتے تھے، وہ اللہ کا پرتو اور سایہ سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے اللہ تو وہی ہے جو کل کائنات کا خالق ہے، لیکن اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اس کے پاس ہم پہنچ نہیں سکتے، تو اس کے تقرب کے لیے اور قرب کے لیے ہم نے لات منات اور عزا بنا رکھے ہیں۔ تو کشتی والے نے کہا کہ یہ جو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں، انہوں نے تو تمہاری مدد نہیں کی ہے، اب جس نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے، اپنے قانون، اپنے قدرت سے، اپنے امر کن سے اور تخلیق کیا ہے، اب اس کو پکار کر کے دیکھو۔ تو سب نے اس بھنور سے نکلنے کے لیے جو ہی اپنے رب کی بارگاہ کے اندر رجوع کیا، ایک دم کشتی جو سمندر کے اندر بھنور تھا وہ ختم ہو گیا۔ جو ہی بھنور ختم ہوا تو ایک دم حضرت اکرمہ کے دل کے اندر خیال آیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں فوراً یہ خیال آیا کہ یہی بات تو مکے کے اندر عبداللہ کا بیٹا محمد کر رہا ہے، اس نے بھی تو ہمارے ساتھ یہی بات کی، ہمارا بھی جھگڑا اس کے ساتھ یہی ہے، ایمانتیں ہماری اب بھی اس کے گھر میں موجود ہیں، اس قدر آمین ہے اور سچا اتنا ہے کہ اگر کہہ دے کہ زمین نیچے ہے، اوپر ہے اور آسمان نیچے ہے تو ماننے کا دل کرتا ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ کردار کا اتنا ستھرا شخص، صرف اس نے ایک ہی بات کی ہے کہ ایک رب سے مانگو اور ایک رب کی بارگاہ کے اندر جھک جاؤ۔ تو ہم نے اسی کے انکار کی وجہ سے اس کے ساتھ جنگیں لڑی، اس کے ساتھ دشمنیاں کی اور اس کو ایذائیں دی، اسے شعب ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال تک مظلومانہ زندگی کے اندر بھوکا پیاسا رکھا۔ تو کیوں نہ اگر اس سمندر کے اندر اللہ خالق و مالک حقیقی کو پکارنے سے اگر بھنور ٹل سکتا ہے تو دنیا اور آخرت کا بھنور بھی اس محمد عربی کا کلمہ پڑھنے سے ٹل سکتا ہے۔ آپ نے اس کشتی کو واپس بجائے افریقہ داخل ہونے سے واپس بلا لیا، مکے میں آگے آپ کی بیوی آپ سے پہلے کلمہ پڑھ چکی تھی۔ جب یہ واپس آئے تو چونکہ ان کا نام جو تھا وہ ECL میں ڈالا گیا تھا، ان 10 لوگوں کی لسٹ میں تھا کہ جن کو قتل کرنے کا حکم تھا، ان میں سے متعدد قتل ہو بھی چکے تھے۔ تو بیوی نے آ کر حضور کی بارگاہ کے اندر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خامند افریقہ بھاگ رہا تھا لیکن اس کے ساتھ معاملہ پیش آ گیا ہے، اب جو اس کا دل بدل چکا ہے، اب وہ کلمہ پڑھنے لگا ہے، کیا یا رسول اللہ آپ اسے قبول فرما لیں گے؟ اللہ اسے قبول فرما لے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے دل میں رب کا تیقن ہو جاتا ہے اللہ اسے قبول فرما لیتا ہے، اس کو ساتھ لے کے آ جاؤ۔ تو حضرت اکرمہ بن ابو جہل صحابی رسول یہ حضور کی بارگاہ میں پیش ہوئے، آپ نے کلمہ پڑھا اور ہلکا بگوش اسلام ہو گئے۔ تو نتیجہ کس چیز کا نکلا؟ یہ سارا اتنی زندگی ان کی گزر چکی تھی یقین کا۔ یقین کی آگے قسمیں بہت ہیں، اتنی تفصیل کا وقت نہیں ہے، لیکن ایمان اور یقین میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ایمان صرف ماننے کا نام ہے، سمجھ آئے یا نہ آئے۔
ہماری عقل کا جو پیمانہ ہے اس کے اندر کوئی بات مٹ سکے یا نہ مٹ سکے، بس اس بات پر مان لینا کہ یہ فرمان میرے رب کا ہے یا فرمان میرے رسول کا ہے، بس اس کو قبول کر لینا، مان لینا، اس کا نام ہے ایمان۔ اور یقین کے لیے کسی حد تک جو ہے اس کو پریکٹیکلی دیکھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ ان کو ایمان سے پہلے ہی یقین کی دولت اللہ نے عطا فرما دی تھی۔ حضور کا کلمہ انہوں نے بعد میں پڑھا، ایمان بعد میں لائے، یقین پہلے ہی کشتی میں آ گیا تھا کہ ایک رب ہی ہے جو سچا ہے۔ تو رمضان ہو یا غیر رمضان، ہم نے یہ عہد کرنا ہے اپنے ساتھ بھی، اپنے رب کے ساتھ بھی یہ عہد کرنا ہے کہ ہم اپنے رب سے تیقن کی، یقین کی بھیک مانگیں گے کہ وہ ہمیں یقین عطا فرمائے۔